أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صد احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم علامہ اقبال کی ایک لاجواب نظم نصیحت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ نظم محض اشعار کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک فکری آئینہ ہے جو ہمیں سچائی اور ریاکاری کے اصل چہرے دکھاتی ہے۔ یہ نظم کوئی اتنی بلیغ اور مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہ نظم سنیں گے تو لگے گا کہ جیسے یہ آپ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ تعالی اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ میں نے اقبال سے ازراہ نصیحت یہ کہا، عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ میں نے ایک دن اپنے آپ سے پوچھا، میں نے اقبال سے ازراہ نصیحت کہا کیونکہ یہ نظم لکھی بھی اقبال نے ہے، تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ نہ تو روزہ رکھتا ہے اور نہ ہی تو نماز کا پابند ہے، کہ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا ایک فرضی کردار ہے، اور اس سے مراد صرف شاعر کی ذات نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص ہے جو خود کو باشعور سمجھتا ہے، جو اپنے آپ اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ تو بظاہر اس میں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک اقبال سے ازراہ نصیحت یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نہ ہی روزے رکھتا ہے اور نہ ہی نماز کا پابند ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل، دل میں لندن کی ہوس لب پہ تیری ذکر حجاز۔ اللہ اکبر، کہ تو بھی تو ریاکار لوگوں جیسا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل میں تو لندن کی خواہشیں ہیں، لیکن زبان پر ذکر حجاز رہتا ہے، یعنی منہ سے دین کا ذکر، اندر زندگی کی خواہشیں۔ اب یہ تو اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیوائے ارباب ریا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر تو بڑے نیک بنتے ہیں بلکہ نیک بننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ دل میں لندن کی ہوس، اس کا مطلب ہے کہ وہ مغربی تہذیب ہے اس سے اندر سے محبت ان سے رکھتے ہیں، اور یہاں پر لندن بھی علامتی طور پر مغرب کی مادہ پرستی کی علامت ہے، کہ تیرا دل تو مغرب کا غلام ہے لیکن زبان پر اسلام اور دین کا ذکر ہے۔ حجاز سے مراد مکہ و مدینہ ہے جو ہمارے دین اسلام کا مرکز ہے۔ تو اس شعر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کو جیسا اندر ہے ویسے باہر ہونا چاہیے، لیکن تو ایسا ہے نہیں، تیرے دل اور زبان میں تضاد ہے، تیرے قول اور فعل میں تضاد ہے، اور یہ دینداری نہیں بلکہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ آگے والا شعر ہے کہ جھوٹ بھی مصلحت آمیز تیرا ہوتا ہے، تیرا انداز تملک بھی سراپا اعجاز۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ تمہارا جھوٹ بھی ایسی چالاکی سے بولا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے مصلحت کی بات ہو رہی ہے،
اور تمہارا انداز بھی خوش آمدید والا ہے، یعنی جھوٹ بھی مصلحت آمیز۔ نام بولتے تم جھوٹ ہو، لیکن اس کا نام تم نے مصلحت رکھ لیا ہے، یا اس کو حکمت کا نام دیتے ہو، یعنی ہر ایک جھوٹ بولنے کا ایک جواز بنا لیتے ہو کہ یہ تو حالات کا تقاضا تھا، اندر سے فائدے کے لیے کر رہے ہو، دنیاوی فائدے کے لیے، یعنی جو اخلاقی اصول ہیں ان کو وقتی فائدے کے لیے قربان کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ تو بڑی عقل مندی والا کام ہے۔ اندازہ تملق، اس کا مطلب ہے کہ خوش آمد اور چاپلوسی۔ کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تم چاپلوسی ایسے انداز میں کرتے ہو کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ جادو ہے، یعنی تو نے خوش آمد کو فن بنا لیا ہے وہ عیب والی چیز، لیکن تو نے اس کو ہنر بنا لیا۔ تو جو قرآن پاک کی آیت ذہن میں آ گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیر، کہ انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، لیکن ادھر ادھر وہ بہانے بناتا رہتا ہے کہ اصل میں یہ وجہ ہو گئی تھی، اصل میں یہ وجہ ہوتی، اور ریزن بنانے میں انسان بڑا لاجواب ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے والا شعر ہے کہ ختم تقریر تیری مدح سرکار پہ ہے، فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ تیری تقریر کا اختتام ہمیشہ حکمرانوں کی تعریف پر ہوتا ہے، اور تمہاری جو روشن خیالی ہے اصل میں یہ خوشامد کا ایک نیا دستور لے کر آئی ہے۔ فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز۔ آپ کبھی بھی ادھر حجاز میں، مکہ، مدینہ یا کسی عرب ملک میں جائیں، آپ نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، اس کا اختتام ہمیشہ بادشاہ وقت کے ذکر سے ہوتا ہے، اور مکہ و مدینہ کی جو مساجد ہے، حرم پاک ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک دعا کے اینڈ میں جو اس وقت کے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کرے، وہ کرے، جتنی دعائیں اینڈ میں بادشاہ کی ہوتی ہیں۔ تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم تقریر تیری مدح سرکار پہ ہے، اور یہ چیز آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، انڈیا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحیح جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرکار کی زیادہ تر مدح ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تنقید کون کرتا ہے؟ کیونکہ تنقید کی تو عذاب میں پڑ گئے۔ تو مدح سرکار یہ اقتدار کی خوشامد ہے کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی تم تقریر کرتے ہو اس کا انجام حکمرانوں یا بااختیار شخصیات کی طریق پر ہوتا ہے، چاہے موضوع کچھ بھی ہو، کیونکہ تمہارا مقصد اہل اقتدار کو خوش کرنا ہے۔ اور یہاں سرکار سے مراد ضروری نہیں کہ حکومت ہو، بلکہ ہر وہ طاقتور حلقہ ہے جس کی خوشامد سے کو فائدہ مل سکتا ہو۔ تو فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز۔ فکر روشن سے مراد کیا ہے کہ روشن خیالی، جدت۔ تو نام تم نے اس کا نام رکھا ہے جدت، لیکن در حقیقت یہ ہے کیا؟ یہ چاپلوسی اور جھکنے کا نیا انداز ہے۔ فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز، ایک نیا انداز تو نے بنا لیا ہوا ہے، نیا جھکنے کا انداز۔ آئین نیاز جھکنے کا انداز، جھکنے کا طریقہ۔
تو علامہ صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بجائے تو اقتدار کے سامنے جھکنے کو تو سامنے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو سچ کا اصول کیوں نہیں بنا لیتا؟ تو اپنے آپ کو رہنما سمجھتا ہے، حالانکہ تو غلام ہے۔ آگے والا شعر ہے کہ در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود، پالیسی بھی تیری پیچیدہ تر از زلف ایاز، یعنی تجھے حکمرانوں کے درباروں میں بھی عزت و مقام حاصل ہے۔ تیرا حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود، لیکن تمہاری پالیسی یا حکمت عملی یہ ایاز کی زلفوں سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ ظاہر ہے جب سچی بات نہیں کرنی، ہر چیز کو مختلف انداز میں، مختلف پیراہن میں کرنا ہے، تو ظاہر پیچیدگی تو ہوگی۔ تو اصل میں یہ جو شعر ہے یہ سیاسی منافقت، دوگلے رویے اور موقع پرستی پر علامہ صاحب نے طنز کی ہے کہ بظاہر ایسے افراد فکری رہنما بنے پھرتے ہیں، لیکن اندر سے اقتدار کے غلام ہوتے ہیں۔ در حکام سے مراد ہے کہ حکمرانوں کے دروازے، یعنی تم ان کے منظور نظر ہو اور تمہاری وفاداری درباری سیاست کے قریب ہے، حالانکہ اسے سچ اور اصول کے قریب ہونا چاہیے۔ مقام محمود آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کرے گا، اور بنی اسرائیل میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تجھے ہم مقام محمود پر فائز کریں گے، تو نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، تہجد پڑھا کر۔ تو لیکن یہاں پر مقام محمود سے مراد ایک عزت و تعریف کا مقام ہے، اور یہ طنزیہ طور پر استعمال ہے، یعنی تم نے اپنی چلاکی سے اور خوشامد سے اور موقع شناسی کے ساتھ اپنے حکمرانوں کے دل میں جگہ بنا لی ہے، لیکن تو اسے سمجھتا ہے کہ یہ مقام محمود ہے، جبکہ یہ ایک درباری مقام ہے۔ اور پالیسی پیچیدہ تر از زلف ایاز، اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ بڑی چلاکی کے ساتھ وہ سیاست کرتا ہے۔ ایاز ہم سب کو پتہ ہے کہ محمود غزنوی کا مشہور غلام تھا، جس کی زلف کو علامتی طور پر پیچیدگی، محبت اور عقیدت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری سیاست اور چلاکی اور تمہارا طرز عمل اتنا پیچیدہ اور گھماؤ دار ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس شعر سے علامہ صاحب ان افراد پر تنقید کرتے ہیں جو اقتدار کے قریب رہنے کے لیے حق کو چھپا دیتے ہیں اور سچائی کی قیمت پر آنر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی پالیسی کو اتنا پیچیدہ بنا لیتے ہیں کہ وہ سچے اصولوں کی آپ سمجھیں کہ دجیاں اڑا دیتی ہیں۔ آگے والا شعر ہے، اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہ خدمت دی میں ہوس جاہ کا راز۔ اللہ اکبر۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم بھی دوسروں کی طرح یہ کر سکتے ہو کہ بظاہر دین کی خدمت کر رہے ہو، لیکن اصل میں تمہارے دل میں اقتدار کی خواہش ہے۔ پردہ خدمت دی میں ہوس جاہ کا راز۔ تو اس شعر میں علامہ صاحب ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں کہ جو دین کے نام پر تبلیغ کے لباس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل ہے، جو چاہت ہے، وہ دنیاوی اقتدار
اور شہرت ہے. تو اس میں پردہ خدمت دین سے مراد ہے کہ دین کا لبادہ اس کے پردے میں. تو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ بظاہر لگے گا کہ جیسے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، لبادہ انہوں نے دنیاوی عزائم، شہرت، سب کچھ ایسے لگے گا جیسے وہ دین کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اقتدار کے حصول میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہوس جا، اقتدار اور مرتبے کی خواہش. جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری نیت یہ ہے کہ تو اقتدار حاصل کرے، لیکن بظاہر تو دین کی باتیں کرتا ہے، مذہبی اجتماعات کرتا ہے، تو یہ بھی منافقت ہے. ایسے تھے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت تمہاری اندر سے یہ ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کرے، لیکن بظاہر ایسا دکھا رہے ہو کہ جیسے تم دین کی خدمت کر رہے ہو. اللہ اکبر. اس میں ایک اور بھی، اگر آپ تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دین کو کبھی بھی دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. کہ اگر دین کا پیغام شہرت اور جاہ طلبی سے آلودہ ہو جائے تو اس پیغام میں دلوں کو بیدار کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اللہ ہو. آگے والا شعر ہے کہ نظر آ جاتا ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن، عصر واز سے ہوتی ہے طبیعت بھی اداس. اللہ ہو. یہ بھی سادہ سے شعر ہے بظاہر کہ تم عید کے دن مسجد میں بھی نظر آ جاتے ہو، اور جب تم واز سنتے ہو تو تمہارا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے. اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو عید کے دن مسجد میں نظر آنا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ باتیں بھی موسمی ہیں، کہ عام دنوں میں ہم عبادت سے غافل ہوتے ہیں، مگر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ مسجد میں ظاہر ہو گئے. عصر واز سے طبیعت کا گداز ہونا، اس کا مطلب ہے کہ وقتی طور پر آپ میں نرمی آ جاتی ہے، طبیعت نرم ہو جاتی ہے، یعنی متاثر بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے. بجائے دل کے اندر اترنے کے یہ سطح پر اثر چھوڑتی ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو وقتی دینداری ہے، یہ جو موسمی عبادت ہے، یہ دین کا اصل مقصد نہیں، بلکہ جو حقیقی دینداری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دل کو بدل دے، اور اس کے لیے سال میں 1 دفعہ آنا، 2 دفعہ آنا، اس سے وہ تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. اس کا علاج وہی ہے جو علامہ صاحب نے پہلے شعر میں کہا ہے کہ تمہیں ہر روز 5 وقت حاضری دینی ہے. جو کنسسٹنسی جو ہے وہ اصل میں اس کا علاج ہے. آگے والا شعر ہے جی، دست پرورد تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں، چھیڑنا فرض ہے جن پر تیری تشہیر کا راز. اللہ اکبر. کہ تمہارے ملک کے جو اخبار ہیں وہ بھی تمہارے پرورش یافتہ ہیں، اور ان اخبارات پر بھی لازم ہے کہ وہ تمہاری مشہوری کا سامان کریں. چھیڑنا فرض ہے جن پر تیری تشہیر کا راز. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اور یہ شعر میڈیا کے کردار اور طاقتور افراد کی خود ساختہ عظمت پر ایک تنقیدی نگاہ ہے. کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب صحافت آزاد نہ ہو
تو وہ صرف طاقتور لوگوں کی تعریف کا اعلی کار بن جاتی ہے، دستے پرور یعنی پالتو یا تابع. کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اخبارات جو ہیں وہ تو قوم کی رہنمائی کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تمہارے زیر اثر ہیں اور صرف تمہاری یہ جو سوچ ہے اس کا پرچار کرتے ہیں. یعنی تنقید ان افراد پر ہے جو میڈیا کو اپنی ذاتی تشہیر اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی چھیڑنا فرض ہے کہ علامہ صاحب تانا ایک قسم کا دے رہے ہیں کہ گویا ان اخبارات کا بنیادی فریضہ تو سچ بولنا تھا، لیکن یہ تمہاری تعریف اور تمہیں بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو تشہیر کا ساز یعنی ساز وہ تو اعلی موسیقی ہے، لیکن علامہ صاحب نے اس پبلسٹی کے ہتھیار کو اعلی ساز کا ہے. جیسے تمہاری شہرت کے گیت بجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے. یعنی یہ جو تمہاری صحافت ہے یہ اب حقیقت کی آواز نہیں رہی بلکہ ایک درباری ساز بن چکی ہے. اللہ اکبر. کہ جب میڈیا غلام بن جائے تو سچ دفن ہو جاتا ہے، اور جب شخصیت پرستی میڈیا کے ذریعے پھیلائی جائے تو وہ قوموں کو اصل میں اندھے راستے پر لے جاتی ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے. اس پہ ترا ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے، تیری مینائے سخن میں ہے شراب شیراز. اللہ اکبر. سادہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اور کمال تمہارے یہ بھی ہے کہ تم شعر بھی کہہ سکتے ہو، اور تمہاری شاعری کے جام میں شیراز کی شراب بھری ہوئی. اللہ کیا انداز ہے. کہ یہاں پر علامہ صاحب ان افراد کو مخاطب کر رہے ہیں جو بظاہر شاعری یا خطابت میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن بجائے اس ہنر کو قوم کی اصلاح کے وہ خود نمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس پہ ترا ہے یعنی فخر کا نشان کہ تمہاری شخصیت تو پہلے ہی بہت سے تضادات اور چلاکی میں گری ہوئی ہے، اور اس پہ ترائی ہے کہ تم شاعر بھی ہو. یعنی اپنی بات کو ایک انداز سے پیش بھی کر سکتے ہو. تو اگر شاعر ہے بے مقصد ہو جائے یا مصلحت پسند ہو جائے تو اس کا کلام اصلاح کے بجائے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. مینائے سخن اس سے مراد اور سخن سے مراد یہاں پر شاعری ہے کہ مینائے سخن شاعری کا جام. اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے. یعنی تمہاری شاعری ایک خوبصورت پیغام کی مانند ہے جو سننے والوں کو متاثر کرتی ہے، اور اس میں شراب شیراز کا اثر ہے. شیراز اصل میں حافظ و سعدی کا شہر ایران میں، اور شراب شیراز سے مراد یعنی انتہائی اعلیٰ اور فکری گہرائی ہے. کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شاعری صرف شاعری نہیں ہے بلکہ اس میں صداقت بھی ہے، اس میں درد بھی ہے، اور اس میں اصلاح کی روح بھی ہے. آگے والا شعر ہے کہ جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی، تجھے لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تک و تاز. سبحان اللہ. اور ذہن میں رکھیں یہ علامہ صاحب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، خود کلامی ہے. جتنے لیڈر کے اوصاف ہوتے ہیں وہ بھی سبھی تجھ میں ہیں، لہٰذا تجھ پہ لازم ہے کہ تم اٹھ کر جد و جہد میں شریک ہو جاؤ.
کہ جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ تجھ میں ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ اگر آپ اس کو پیچھے والے جو اشعار ہیں جس میں علامہ صاحب نے جو دنیاوی لیڈر ہیں اگر ان سے کمپیریزن کیا جائے تو علامہ صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے اب کیا ہوتے ہیں کہ جو مسلط ہمیں جھوٹ بولتے ہیں، جو خوشامد کرتے ہیں، جو دربار میں اپنا مقام رکھتے ہیں، جن کی پالیسی چلاکی ہے، دینداری دکھاوے کی، میڈیا پر کنٹرول، فصاحت و بلاغت. یعنی علامہ صاحب کہیں گے اگر یہی اوصاف چاہیے تو آج کے لیڈر کے معیار پر تو تم بھی ایک کامیاب لیڈر ہو. تو یہ تو کوئی اتنا بڑا کام کوئی نہیں ہے. لیکن شریک تگوتاس کہ جد و جہد میں شامل ہونا، کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ محض سیاسی دوڑ نہیں بلکہ حق، صداقت اور قومی بیداری کی جد و جہد ہے. تو تمہیں ان کو چھوڑ کے تجھے لازم ہے کہ وہ اٹھ کے شریک تگوتاس، کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور تو سچا لیڈر بن جائے. اللہ کیا لاجواب انداز ہے. اس نظم کا آخری شعر فارسی میں ہے. فرماتے ہیں کہ عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ گلگلہ در گنبد افلاک انداز. اس کا سادہ سا مفہوم، سادہ سا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عاقبت ہے منزل ما وادی خاموشان است، کہ وہ تو وادی خاموشان ہے جو قبرستان ہے. کیا ہر کار ہم نے تو قبرستان میں جانا ہے. حالیہ گلگلہ در گنبد افلاک انداز، مگر فی الحال تو یہ جو آسمانوں کے گنبد میں کم از کم اپنی آواز تو اونچی کر. کہ اگر تو یعنی سادہ سا مفہوم تو اس کا یہی ہے کہ بھائی آج تمہارے پاس سانس ہیں، کل نہیں ہوں گے، جانا تو ہم نے قبر میں ہے، لیکن جب تک تمہاری زندگی ہے کم از کم کوئی گلگلہ تو پیدا کر. آگے تو تم نے خاموش ہو ہی جانا ہے. کہ وادی خاموشاں یہ ایک فارسی استعارہ ہے جس سے مراد قبرستان ہے، جہاں پہ جا کے سب خاموش ہو جاتے ہیں. تو اور گلگلہ یہ ہم عام استعمال بولتے ہیں، یہ بلند آواز ہے. یہاں سے علامہ صاحب بیداری کی صدا مراد لے رہے ہیں. گنبد افلاک یعنی آسمانوں کا گنبد، اس سے مراد کائنات ہے یا اقتدار الہی کی فضا ہے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب تک تیرے پاس زندگی ہے، جب تک سانس باقی ہے، تو خاموشی اختیار نہ کر بلکہ اپنی آواز بلند کر. دنیا کو جگاؤ، عمل کرو، حق بولو اور بیداری پھیلاؤ. اللہ. معزز سامعین کرام، یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ بھی اصل میں اسی شعر کی ایک تعبیر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پیغام ہیں جو ان لوگوں نے جو اب وادی خاموشہ میں پہنچ چکے ہیں لیکن ان کی آواز اب بھی زندہ ہے، یہ ایک روشنی ہے جو ہم لے رہے ہیں
اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کر اور لوگوں کے لیے روشنی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی نظم تک اجازت، اور ایک دفعہ پھر اگر آپ کو علامہ صاحب کی یا کوئی بھی کسی بھی شاعر کی، چاہے اردو میں ہو چاہے فارسی میں، اگر آپ کو کوئی نظم پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی میں تشریح کروں، تو آپ پلیز ہیزیٹیٹ مت کریں اور مجھے ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو جس قدر جلدی ہو سکے پیش کر دوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔